ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ایسا انٹرسٹنگ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر شخص اس بارے میں سوچتا ہوگا کہ صاحب میری تقدیر میں آخر لکھا کیا ہے؟ میں اگر تدبیر کرتا ہوں تو کیا میں اپنی تقدیر پہ غالب آ جاؤں گا، یا میری تدبیر کے بعد کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا جو میری تقدیر میں بائی ڈیفالٹ لکھ دیا گیا ہے اگر مجھے اسی پہ چلنا ہے تو پھر تدبیر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جس میں آپ بات کرتے چلے جائیں، اس کے پہلو در پہلو کھلتے چلے جائیں گے کہ بنیادی طور پہ تقدیر اور تدبیر کیا ہے۔ اس پہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے ناظرین کہ مشورہ کیا ہے اور استخارہ کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے ایک مفہوم کے مطابق کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ ترک کر کے کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج بنیادی طور پہ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور جنت والوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمے کے عمل پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں بلا شبہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور حق دین اسلام کے ساتھ لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ تیسری بات، موت اور مرنے کے بعد میدان حشر میں اٹھنے پر ایمان لانا، اور چوتھی بات تقدیر پر ایمان لانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے تقدیر لکھ چکا۔ پہلی بات، اس کی موت کہ کب آئے گی۔ دوسری بات، اس کے نیک و بد اعمال۔ تیسری بات، اس کے رہنے کی جگہ۔ چوتھی بات، اس کی واپسی کی جگہ۔ اور 5ویں بات، اس کا رزق۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کرے گا قیامت میں اس سے باس پرس ہوگی، اور جو شخص اس پر ایمان لا کر خاموشی اختیار کرے گا وہ اس مواخذے سے بچ جائے گا۔ بات یہ ناظرین کرام کہ ایک زمانے تک تقدیر و تدبیر مباحث کے مقبول ترین موضوعات رہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو انسان کو مطلق خود مختار قرار دیتے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امور کی انجام دہی ہمارے اختیار میں ہے، تقدیر الہی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ قدریہ کہلائے۔ ان کے مقابل جبریہ تھے جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے۔ ان کے نزدیک انسان کے تمام امور تقدیر الہی کے تحت ہیں، انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب ایک بائی ڈیفالٹ نظام ہے۔ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو یہ سارا ایک سسٹم ہے، ایک میکانزم ہے، ایک ماسٹر پلان ہے، اس ماسٹر پلان کو انسان فالو کر رہا ہے، اور پھر اس کو انسان جسٹیفائی کرتا ہے کہ صاحب میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا، تو میں تو ایکچولی اس بائی ڈیفالٹ نظام کے تحت چل رہا ہوں جو بلٹ ان نظام ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ معاملہ یہ ناظرین کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے صاحب کہ میں نے ایکچولی کرنا کیا ہے۔ اگر یہ سارا سسٹمیٹک وے میں سب کچھ چل رہا ہے، اسی ایک گیون پلان کے تحت چل رہا ہے، تو پھر میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو کسی نظام کو فالو کر رہا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یعنی میرے زور بازو میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ میں تقدیر کو تبدیل کر سکوں، مجھے تو اس کا پابند ہونا ہے۔ کوئی تدبیر کر کے ناظرین تقدیر پر چھوڑنے کا قائل نظر آتا ہے، تو کوئی ہر طرح کے گناہ کو لکھے ہوئے سے جوڑنے کا قائل نظر آتا ہے، یعنی مجھ سے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ایکچولی میں اسی کو فالو کر رہا ہوں۔ تقدیر اور تدبیر کی اس بحث میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کی انجام دہی میں صحیح و تدبیر یا صحیح و کام کرنا یا اس کی پلاننگ کرنا بنیادی طور پر مقدر کر دیا ہے۔ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر اختیار کرے، لیکن ہر تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے عزم اور حکمت کی مرہون منت ہے۔ یعنی انسان تدبیر کا مکلف ہے، بالکل ہے، لیکن اس کا توکل اپنی تدبیر کی بجائے خدا پر ہونا چاہیے۔ قرآن ناظرین اس حوالے سے بہت واضح طور پہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ دراصل یہی نظریہ تدبیر ناظرین حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین کرام، جو عملیت پسند لوگ ہیں
وہ تدبیر اور جو تصوراتی لوگ ہیں وہ تقدیر پر تکیہ کرتے ہیں۔ تدبیر کی بنیادی منصوبہ بندی یا بنیاد جو ہے منصوبہ بندی، معاملہ فہمی اور زمینی حقائق پر ہوتی ہے، جبکہ تقدیر کے حامی تخیلاتی اور غیبی احکام و امور کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ناظرین ایک اور طبقہ ہے جو ان کے درمیان ہے، جو تدبیر کا حامی ہے مگر وہ تدبیر کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قوت تقدیر کو گردانتا ہے۔ یہ لوگ دراصل صاحب ایمان و ایقان ہیں، تدبیر کو فرض عین اور راز کونین تو مانتے ہیں مگر رضائے الہی کو حتمی فیصلہ گردانتے ہیں۔ افراد سے تعلق یعنی قطع نظر اقوام کا جو معاملہ ہے ناظرین وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی قوم ترقی کے منازل بغیر تدبیر کے طے نہیں کر سکتی۔ انسان کی جبلی اور فطری خصوصیات و اوصاف کو بروئے کار لا کر ہی منزل مقصود کا تعین ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ لاؤزی ناظرین ایک شخص تھا، چین کا فلسفی تھا، وہ تاؤزم کا بانی تھا، وہ چینی مذہبی فلسفی کنفیوشس کا ہم اثر تھا۔ وہ کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے ذرا سنیے، کہ اپنے خیالات کا جائزہ لو، وہ الفاظ کے سانچوں میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کا جائزہ لو، وہ الفاظ کے سانچوں میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ الفاظ اعمال کا لبادہ اوڑھ لیا کرتے ہیں، اعمال عادات بن جاتے ہیں، عادات کردار کا روپ ڈھال لیتے ہیں، اور کردار ہی دراصل آپ کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ لاؤزی کے اس فلسفے کی بنیاد ناظرین انسانی کردار ہے، جو انسانوں کی تقدیر ہے، انسانوں کا کردار ہے، گویا اچھی تدبیر یا اچھا مقدر اس پر منتج ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا گیا کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے۔ بڑی کمال آپ نے مثال دے کے فرمایا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ کو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ کو اٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ذرا اپنی دوسری ٹانگ کو اٹھاؤ۔ تو سوال کرنے والا جو تھا ذرا سٹ پٹا گیا اور گھبرایا۔ اس نے کہا مولا دوسری ٹانگ میں زمین سے کیسے اٹھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی فلسفہ بنیادی طور پر تدبیر اور تقدیر کا ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ اس کی تدبیر ہے، اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے دراصل وہی اس کی تقدیر ہے۔ آج آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بہت سے ایسے لوگ اس وقت دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ گفتگو جب لوگوں سے رہتی ہے تو میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے صاحب کہ ہم تو گناہوں کی شاہراہ پہ اس لیے چل رہے ہیں معاذ اللہ کہ قدرت نے لکھ دیا ہے۔ اگر قدرت نے لکھا ہے تو آج علماء سے پوچھتے ہیں کہ پھر ان کا کیا قصور ہے، اور اگر ان کا قصور ہے تو پھر انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں کیا اختیار دیا۔